بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن پچھلے دنوں منایا گیا۔ اس پہ پورے پاکستان میں بحث و مباحثہ بھی چل رہا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک دن مخصوص کیا گیا ہے۔ ویسے تو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ پاکستان میں آلریڈی خواتین کو بڑے باعزت طریقے سے دیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ 8 مارچ کو ایک دن کا مخصوص کر کے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام نے تو آلریڈی خاتون کو سب سے اچھے حقوق جو اسلام میں خواتین کو دیے گئے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے وہی خاتون، وہی بچیاں پیدا ہوتی تھی اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے یہ آ کے سکھایا کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کا رشتہ کیا ہے، اس کی عزت، احترام، معاملات کیا ہیں۔ اگر وہ بیوی ہے اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں۔ ہر چیز کی ایک لمٹ طے کر دی گئی۔ اور یہ کوئی اکیلا مذہب اسلام میں نہیں، یہ دنیا کے تمام مذاہب خاتون کی عزت اور تکریم کے حوالے سے ان کے اپنے اپنے قانون اور قاعدے طے ہیں، جس میں خاتون کی عزت اور احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم آج پاکستان میں بات کریں، پاکستان میں جو یہ موم بتی مافیا نے جس طرح یہ ایک عورت کے حقوق کا جو دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے جس طرح وہ اپنے حقوق مانگنا چاہ رہی ہیں یا مانگ رہی ہیں، کیا یہ کسی مہذب معاشرے میں یا کسی ایک اچھے خاندان میں یا ایک اچھی فیملی میں یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں؟ جس طرح وہ سڑکوں پہ آ کے ڈانس کر رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ کیا نعرہ ہے؟ یہ کس طرف یہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں؟ اور اوپر سے اگر بات کریں حکومتی بے حسی کی، اور حکومتی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کا جو دارالحکومت ہے اس کے دل میں ڈی چوک میں وہ میسج دیں پاکستان کے عوام کو اور ان کو یہ کہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، فوش قسم کے جو معاملات انہوں نے کیے ہیں، جن کو زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بیان کیا جائے، جس طرح کی حرکات و سکنات انہوں نے کی ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ ان کا بائیکاٹ کرتے اور ان کو کسی بھی ایسے مقام پہ اجازت نہ دی جاتی کہ اس طرح کے وہ غلیظ قسم کے نعرے اور بینرز اٹھا کے سڑکوں پہ آئیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان میں عورت کے حقوق کیا ہیں؟ چند ایک چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ کبھی ہم نے اگر کوئی بس میں سفر کیا ہو تو کوئی خاتون جب بس میں آتی ہے تو جو نوجوان ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو عزت و تکریم دی جاتی ہے، ان کو وہ سیٹ دی جاتی ہے، ان پہ بٹھا دیا جاتا ہے عزت و احترام کے ساتھ۔ اسی طرح کہیں کوئی چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں کوئی لائن لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے خواتین جو ہیں ان کو عزت و احترام کے ساتھ وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ عزت و احترام کے ساتھ وہ چیز حاصل کر لیں، سب سے پہلے مرد سے پہلے۔ اور پھر جو مرد ہے وہ تو ایک خاتون کا یا ایک فیملی کا یا ایک عورت کا ایک صاحبان ہے، صاحبان کے طور پہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کے معاملات کا خیال رکھتا ہے۔ تو کس طرح یہ جو موم بتی مافیا جو میدان عمل میں آیا ہے، عورتوں کے حقوق کی جو بات کر رہے ہیں، یہ چند ایک خواتین، یہ چند ایک فوش خواتین آ کے جو میدان میں عورتوں کی بات کرتی ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں؟ عورت کے حقوق کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ عورت تو پردے میں خوبصورت لگتی ہے، نہ کہ وہ اس کے کوئی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو وہ اس پہ خوبصورت لگے۔
یہ کیا بات ہوئی میں اپنی مرضی سے کہ یہ کروں گی وہ کروں گی؟ یہ کس دور کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جس کی قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ اگر آپ ماں ہیں تو ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ بیٹی کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، کس قدر عزت و احترام تکریم کے ساتھ سارے معاملات عورت کے حوالے سے پاکستان میں کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے نعرے اور ایسے جو فوش قسم کے خواتین جو میدان میں آ کے یہ نعرہ بلند کر رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، تو پہلے تو بی آپ یہ واضح کریں کہ آپ کے حقوق ہیں کیا؟ اگر آپ کو حقوق نہیں مل رہے، آپ کو عزت و تکریم نہیں مل رہی، تو پھر اس پہ بات کریں۔ ہاں، کبھی کوئی چند ایک ایسے واقعات وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس لسٹ میں ساری خواتین آ گئیں۔ یہاں پہ جہاں بھی آپ چلے جائیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ جا کے وزٹ کریں، دیکھیں کہ وہاں پہ عورتیں کھلے عام پھر رہی ہیں، اپنے اپنے کام کر رہی ہیں، اور کسی مرد کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ ان پہ کوئی آواز اٹھا جائے، ان سے کوئی بات کر جائے۔ ہاں، جب آپ گلیوں میں بازاروں میں کوئی غلیظ قسم کے کپڑے پہن کے بازاروں میں نکلیں گی، تو پھر دعوت گناہ تو آپ خود دے رہی ہیں مردوں کو۔ آپ کو گندی نظروں سے دیکھیں، آپ پہ آوازیں کسیں۔ لیکن ایسے بھی واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو موم بتی مافیا فارن فنڈنگ حاصل کر کے چند ایک ڈالروں میں اپنا جو جسم بیچ رہی ہیں، اور یہ جو آواز اٹھا رہی ہیں کہ یہ جو ہمارا جسم ہماری مرضی، اور ہم خواتین کی بات کر رہی ہیں، ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہیں، یہ بالکل فوش قسم کی خواتین، ان کے خلاف حکومت پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، اور ایسی جو بد کردار خواتین جو ایسا یہ جو ڈھونگ رچا رہی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں۔ کیسز بنانے کے بعد ان کو یا تو ملک بدر کر دیا جائے یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں حقوق تلف ہو رہے ہیں خواتین کے، کہاں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو پاکستان میں کوئی 1% بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ خواتین کے حقوق تلف ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو موم بتی مافیا نکلا ہے خاتون کی حقوق دینے کے لیے، تو پاکستان کے عوام خاتون کو سب سے زیادہ عزت و تکریم، عزت و احترام دیتے ہیں۔ یہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موم بتی مافیا جو ڈالر لے کے یہ جو ایک پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں پورے پاکستان میں، اور میسیج دینا چاہ رہی ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے بھائی، آپ کے والد آپ کو سب سے زیادہ عزت و تکریم دیتے ہیں۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اگر کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ خود انالیسز کریں کہ سب سے زیادہ آپ کو عزت و تکریم دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ خود ایسے کپڑے، ایسے معاملات کر کے جب بازاروں میں آئیں گے، تو کچھ چند ایک اگر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں سب سے زیادہ جو قصور ہے وہ ان خواتین کا ہے جو اپنے جسموں کو اس طرح بناوٹ اور سنگار کر کے آتی ہیں، دعوت گناہ دیتی ہیں۔ پاکستان الحمدللہ اکثریتی مسلمان ہے، اور مسلمان کو پتہ ہے عورت کی عزت تکریم کس طرح کی جاتی ہے، اس کو احترام کس طرح دیا جاتا ہے۔ یہ جو موم بتی مافیا ڈالروں کی خاطر اپنے جسموں کو بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف حکومت پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، اور ایسی ریجیکٹڈ خواتین، ایسی ایکسپائر خواتین
کو ملک بدر کر دینا چاہیے، اگر ملک بدر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے۔